أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا ويعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا واللہ علی کل شیء قدیر. دو آیات مبارکہ ہیں 38 39 38 39 اور سورہ توبہ ہے 10واں سپارہ ہے. اے ایمان والو تمہیں کیا ہوا؟ ما لکم اذا قیل لکم انفروا، جب تم سے کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں نکلو، جب تم سے کہا جائے اللہ کی راہ میں کوچ کرو نکلو تو بوجھ کے مارے زمین پر بیٹھ جاتے ہو، اتنا ثقیل ہو جاتا ہے تمہارے لیے یہ یعنی سننا. کیا تم نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے پسند کر لی؟ دنیا کو تم نے ترجیح دیا، دنیا ہی پر راضی ہو گئے، اسی پر بس کر دیا، اور یہ دنیا کے فائدے، دنیا کے اسباب آخرت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، بہت ہی معمولی حیثیت رکھتے ہیں، بہت تھوڑا ہے. اگر کوچ نہ کرو گے تو وہ اللہ تعالیٰ تمہیں سخت سزا دے گا اور تمہاری جگہ اور لوگ لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، یعنی تم کچھ بگاڑ نہیں سکتے اللہ کا، اور اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ساری طاقت ہے، ساری قدرت ہے. کسی خوش فہمی میں نہ رہنا یہ کہ تم نے بہت زیادہ یعنی ترقی کر لی ہے اور کہیں بچ کر نکل جاؤ گے، بچاؤ کو کوئی راستہ مل جائے گا، نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے شروع جب یعنی اسٹارٹ ہوا، شروع سے لے کر 37 آیت تک جو ہم نے تلاوت کی اس سے پہلے، تو اس میں یعنی کہیے کہ عرب کے مشرکین سے اعلان برات، بیزاری، اور اہل کتاب سے مسلمانوں کے جو تعلقات تھے اور اللہ کی راہ میں نکلنے کے جو بنیادی احکام تھے، اور بدر اور حنین کے واقعات اور ان میں اللہ کی نصرت اور غیبی مدد کا تفصیلی ذکر کرنے کے بعد اب یہاں پر جنگ تبوک کا تفصیلی ذکر اور اس میں منافقین کے کردار کو کھول کر بیان کیا گیا ہے، اور اس جنگ سے پیچھے رہنے والوں پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے. اس لیے اس صورت مبارکہ کو منافقین کو رسوا کرنے والی صورت بھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ کی راہ میں نکلنے پر یعنی ابھارنے کا وعدہ بھی اس میں کیا گیا کہ اگر آپ نکلو گے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کے لیے خوبصورت وعدے ہیں، اور پھر آپ کو وارننگ بھی دی گئی، ڈرایا بھی گیا ہے، ٹھیک ہے، وعیدیں بھی ہیں، پنشمنٹ کی یعنی سزاؤں کی بھی آپ کو جو ہے یعنی بتایا گیا ہے، اور خوشخبریاں بھی سنائی گئی ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ کو اس کا جو ریوارڈ ہے، اجر و ثواب ہے یا جو عذاب ہے، اس کے بھی مختلف انداز سے یعنی بیان وغیرہ کو کئی طریقوں سے پیش کیا گیا ہے. اس لیے اس صورت کا ایک نام اور بھی ہے، ابھارنے والی صورت بھی کہتے ہیں، یعنی کسی چیز پر یعنی کسی کو رغبت دلا کر حوصلہ بڑھانے کے لیے اس کو یعنی آپ امید دلائیں کہ نہیں ایسا کام کرو. تو یہاں پر یعنی ان لوگوں کی سرزنش کا آغاز ہوتا ہے، یعنی پنشمنٹ، جو لوگ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس میں شریک نہیں ہو سکے تھے. اور یاد رہے کہ غزوہ تبوک سخت گرمی کے موسم میں اس وقت پیش آیا تھا جب پھل پک چکے تھے اور گھنے سائے بہت فرحت بخش معلوم ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ. مومنو تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو، یعنی تمہیں اللہ کی راہ میں نکلنے کی دعوت دی جاتی ہے، اثاقلتم الی الارض، تو تم کاہلی کے سبب زمین کی طرف بوجھل ہو جاتے ہو، یعنی اتنی سستی کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہو اور آسائش اور خوشحالی اور پکے ہوئے پھلوں ہی میں رہنے کی طرف مائل ہوتے ہو. تم سوچو تو صحیح، کیا تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے ہو؟ اسی پر تم نے بس کر دیا ہے، ٹھیک ہے، یہی تمہارے لیے انف ہے؟ تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ کیا تم آخرت کے بجائے دنیا کی زندگی پر خوش ہو؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا سے بے رغبت اور آخرت کی رغبت دلاتے ہوئے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ تو آخرت کے مقابلے میں بہت ہی حقیر سا ہے، بہت ہی تھوڑا ہے.
بہت ہی معمولی ہے۔ پھر مزید یہ کہ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے آپ کو احادیث دیکھنی پڑے گی۔ مسند احمد ہے اور مسلم شریف وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال اس طرح ہے جیسے تم میں سے کوئی سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئے، پھر دیکھے، نظر کرے کہ اس کی انگلی کتنا پانی لے کر لوٹتی ہے، یعنی اس کی انگلی کتنا پانی لے کر آئی ہے سمندر سے، سمندر کا پانی کتنا کم ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو پانی آپ کے انگلی میں لگا ہے تو انگلی میں لگنے والے پانی کی کیا حیثیت ہے اس سمندر کے سامنے۔ اور آپ نے یہ بیان کرتے ہوئے اپنی انگلی، جو شہادت کی انگلی جس کو ہم کہتے ہیں سبابہ، اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس کی مثال آپ دیکھیں، جیسے میں نے دیکھیں، میں ایک پیالے میں پانی میں آپ کو دکھاؤں، جیسے یہ پیالہ ہے، ٹھیک ہے، ایک پیالہ پانی ہے، اس میں آپ ڈالیں یہ قلم، یہ تو پیالہ ہے، آدھا پیالہ رکھا ہے میں نے پانی، اب یہ آپ ڈالیں، دیکھیں کتنا پانی آیا قلم کے اندر، کتنا اس پیالے سے کتنا کم ہوا پانی، صرف ایک قطرہ آیا تھا، ٹھیک ہے، پھر بھی پیالے سے کتنا کم ہوا پانی۔ یہ مثال ہے، یہ تو پیالے کی بات ہے۔ سمندر سے تو آپ پتہ نہیں کہیں ڈول بھی بھر لیں نا، تو وہ ڈول کے بھی سمندر سے کچھ کم نہیں کریں گے۔ سمندر سے تو سونامی بھی آ جائے تو وہ بھی سمندر کو کم نہیں کرتا، سمندر تو اللہ نے اتنا بھرا ہوا ہے، تو اس پیالے کا پانی بھی ایک گلی ڈبونے سے کم نہیں ہوتا۔ اس کی مثال یعنی آپ اس طرح سے دنیا اور آخرت کی مثال کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو یہاں مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے کہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ بتاؤ دنیا کی حیثیت کیا ہے۔ تم خود غور کرو کہ تم بوڑھے ہو جاتے ہو، بیمار ہو جاتے ہو، کمزور ہو جاتے ہو، مر جاتے ہو، چھوڑ جاتے ہو، تو اس دنیا کی خاطر تم آخرت کو، اپنے مالک کو کیوں فراموش کر رہے ہو؟ تصور میں تو لاؤ ذرا یہ چیزیں۔ حدیث کے الفاظ عربک میں اس طرح ہے، مت دنیا فی الآخرۃ الا کمثلہ ما یجعل احدکم اصبعہ ہذہ فی الیم فلینظر بما ترجع۔ دیکھو، غور کرو کہ تمہارے ہاتھ پہ کتنا پانی لگا، سمندر کتنا کم ہوا، اور تم نے سمندر سے کتنا حاصل کر لیا ایک انگلی ڈالنے سے۔ یہ تھوڑے دن کی زندگی سے تم کیا حاصل کر لو گے؟ اگر اپنے مالک کو راضی کر لیا تو تمہارا فائدہ ہے، ادروائز کیا ہے تمہارے لیے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ پھر آخر سب کچھ چھوڑ کے چلے جانا ہے، مر جانا ہے۔ اگر زندگی میں بہت زیادہ جی بھی لیے تو ایسے ہو جاؤ گے کہ وہ جینا نہ جینے سے بھی زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، یعنی مر جانا اس کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ وہ جینا یعنی نہ سن پا رہے ہیں، نہ بول پا رہے ہیں، نہ کھا پا رہے ہیں، نہ اٹھ پا رہے ہیں، نہ بیٹھ پا رہے ہیں، بسا اوقات لیٹ بھی نہیں پاتے، لیٹنا مشکل، ایسے اعضاء پہ یعنی تکلیف ہو جاتی ہے، ایسے زخم ہو جاتے ہیں کہ کروٹ بدلنا، لٹانا، ادھر ادھر کرنا مشکل ہے، کس کروٹ سے لٹائیں سمجھ نہیں آتی۔ آپ دیکھیں تو صحیح، ہاسپٹل جائیں، مریضوں کو دیکھیں اگر نہیں سمجھ آتی تو، اگر آپ نے گھر میں کسی کو نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اٹھانا بٹھانا، چلنا مشکل ہو جاتا ہے، ویل چیئر پہ چلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ اس دنیا کے لیے اپنے مالک کو ناراض کر رہے ہو، سوچو تو صحیح، تمہاری سوچ کتنی یعنی کمزور ہو چکی ہے۔ تم خوشی کے پھول لوگے کب تلک، اور تم یہاں زندہ رہو گے کب تلک۔ اس کے ساتھ ہی میں ایک چھوٹا سا آپ کو ایک اللہ کے نیک بندے کا واقعہ سناتے ہیں۔ عبدالعزیز بن ابو حازم نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ جب عبدالعزیز بن مروان کی وفات کا وقت قریب آیا تو کہنے لگے کہ میرے پاس وہ کفن لاؤ جو مجھے پہنایا جائے گا تاکہ میں اسے دیکھ لوں۔ جب کفن ان کے سامنے رکھ دیا گیا تو انہوں نے اسے دیکھا اور کہا، کیا میرے لیے اس سے بڑا کفن نہیں ہے؟ کیا مجھے دنیا کی چیزوں میں سے صرف یہ کفن ہی ملے گا؟ پھر انہوں نے رخ پھیر لیا اور رونے لگے اور یہ کہنے لگے، اے دنیا کے گھر، اے دنیا کے گھر، تجھ پر افسوس، تیرا زیادہ مال بھی تھوڑا ہے، اور جو تھوڑا ہے وہ تو بہت ہی تھوڑا ہے، مگر افسوس ہم ہی تیرے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ہم ہی نے دھوکا کھایا، تمہارا حال تو پہلے ہی سے ہمیں معلوم ہے، بتا دیا گیا تھا۔ اللہ تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تم کو دردناک عذاب دیں گے، اگر تم نہیں نکلو گے تو یہ جان لو، سمجھ لو، بتا دیا گیا تمہیں۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہارے سوا اور لوگ اللہ تعالیٰ بدل دیں گے جو تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے، جو اللہ کے دین کو قائم کریں گے، اللہ کے دین کے لیے وہ اس کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا جان مال قربان کریں گے، جان لو۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہیں، ہر شے پہ پوری قدرت اختیار رکھتے ہیں، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ قادر اور قدیر ہیں، وہ اس بات پر بھی قادر ہیں کہ تمہارے بغیر بھی وہ اپنے دشمنوں سے بدلہ لے سکیں،
تم کو تو ایک اجر و ثواب کا باعث بنایا گیا ہے، اس سے تمہارا امتحان بھی ہو جائے کہ تم کتنے پختہ ایمان والے ہو، اور تمہیں اجر و ثواب کا یا تمہیں عذاب کا مستحق بھی بنا دیا جائے، اور وہ بھی کس وجہ سے؟ اس لیے کہ اس کا بھی سبب تم خود ہی ہوگے، ٹھیک ہے، سبب تم خود ہوگے کہ اپنے لیے تم نے کیا کیا، اچھا کیا برا کیا۔ اب یہاں کچھ ہم اپنے لیے بھی غور کریں کہ ہم بھی ایمان کے دعوے دار ہیں، تو ہم ٹھنڈی مشین چلا کر ایئر کنڈیشن میں آرام سے بیٹھتے ہیں، تازہ قسم سے کے فروٹس، موسم کے پھل ہمارے گھروں میں رکھے ہوتے ہیں، بازاروں میں ہوتے ہیں، خرید کر لے آتے ہیں، آرام سے کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ نمازوں کا اہتمام کریں یا نہ کریں، نمازوں کا اہتمام کرتے بھی ہیں تو کیسی نماز پڑھتے ہیں وہ ہمیں خود معلوم ہے، اور نہیں پڑھتے تو ظاہر ہے وہ تو نہیں ہے، اور دین کے لیے ہم کتنی خدمت گزاری کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں اچھی طرح معلوم ہے۔ تو یہ آپ ان پر رکھ کر اور آگے گزر کر مت جائیے گا، اپنے لیے بھی ذرا سبق دیکھتے جائیے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی اور پر انگلی اٹھانا، نکتہ چینی کرنا تو بہت آسان کام ہے۔ تو وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے تو ان کے بھی پھل تیار تھے، گرمی شدید تھی، سائے بہت خوشگوار محسوس ہو رہے تھے، بہت ٹھنڈے ٹھنڈے میٹھے میٹھے سائے تھے۔ تو ہم نے دین کی کیا خدمت کی ہے؟ ہم کب دھوپ میں نکلے ہیں؟ ہم بھی تو ٹھنڈے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ جب صحرا کی گرمی ہو، شدید قسم کی گرمی ہو، چلچلاتی دھوپ ہو، ایسے میں نکلنا کوئی آسان کام بھی تو نہیں ہے۔ اگر آپ ان کو کہتے ہو کہ وہ روانہ ہونے سے جی چرانے لگے، ٹھیک ہے، تو ذرا آپ اپنے آپ کو بھی تو دیکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بات شروع کی ہے وہ ایمان کو حرکت دینے سے کی ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے میٹھے میٹھے ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات اور پی کر اور مطلب بہترین قسم کے فروٹس کھا کر زندگی کیا بس یوں ہی ہے، بس ایسے ہی گزار دینی ہے؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، اپنے ایمان کے تقاضے پر ذرا غور کر لو، اسی ہی پر غور کر لو، کچھ اور نہیں تو کیا اس کا تقاضا یہی ہے ایمان کا کہ جب اللہ کی راہ میں نکلنے کا حکم دیا جائے تو اس نکلنے کے حکم پر تم اختیار کیا چیز کر رہے ہو؟ آخرت کے بدلے میں اس دھوپ سے بچ رہے ہو؟ آخرت کے پھل فروٹ اور وہاں کے بہترین مشروبات کے بدلے میں تم بس اسی اپنے چشمے کے پانیوں پر، اپنے یہ درختوں کے سائے پر ہی اکتفا کر رہے ہو؟ یہی ایئر کنڈیشن، یہی آپ کے یعنی آرام دہ جو آپ کے گھر ہیں، اسی پر اکتفا کر رہے ہو؟ سوچو تو صحیح ذرا تھوڑی دیر کے، کیا اختیار کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اس عقل تم اصل میں کیا تھا؟ باب تفاعل سے یہ تھا تساقلتم، ٹھیک ہے، سقلا سے آپ پڑھا کر تفاعل میں لے جا کر بھاری ہونے کے مفہوم کو انتہا تک پہنچانے کے لیے لفظ بھی آخری حد تک بھاری بنا دیا۔ اساقلتم یعنی نہایت بھاری اور بوجھل ہو جاتے ہو، انتہائی، اتنے کاہل، اتنے سست، ہلا بھی نہیں جاتا ہے، اٹھانے سے بھی نہیں اٹھتے۔ سوچو اس کا باعث اس کے سوا کیا ہے کہ تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کے معمولی اور حقیر اور ناپائیدار ساز و سامان پر جو کسی وقت بھی چھن جائے گا اور کسی وقت بھی چھن سکتا ہے، بیٹھے بیٹھے بھی مر سکتے ہو، اس آخرت کے مقابلے میں راضی ہو گئے ہو جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اور جس میں وہ نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ ان کا خیال ہی کسی انسان کے دل میں آیا، گزرا بھی نہیں۔ اگر ایسا ہے تو دنیا کی زندگی کا یہ ساز و سامان تو آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ اس کی مثال تو جیسے کہ آپ کو بتایا کہ مسند احمد اور مسلم شریف وغیرہ کے حوالے سے کہ سمندر میں یعنی اپنا انگلی ڈبونے کے سے آپ یعنی قیاس کر لیں کہ کتنا ہے، ذرا غور تو کرو۔ لیکن ایک چیز یہاں اور بھی قابل غور ہے اور بہت ہی یعنی کہنا چاہیے کہ ہمارے لیے قابل تقلید بھی ہے، صحابہ کرام کا عمل، ذرا غور تو کیجئے، وہ کیسے لوگ تھے جو نکلے تھے ایسے میں، سخت گرمی کا موسم تھا، پکی ہوئی کھجورے کے جو یعنی کہنا چاہیے نظر آپ دیکھیں نا اٹھا کے تو نظر فریب خوشے لٹک رہے تھے، ٹھنڈا پانی پینے، گھنے سائے میں بیٹھنے اور آرام کرنے کے دن تھے۔ ان حالات میں نکلنا، اتنی طویل مسافت طے کر کے جانا اور ایک منظم اور مسلح لشکر سے نبرد آزما ہونا، ٹکرانا کوئی کھیل تماشا تو نہیں تھا نا۔ ایسے میں صحابہ کرام جو نکلے تھے تو آپ بھی ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ منافق تو سب کے سب جھوٹے بہانے بنا کر الگ ہو گئے، منافق تو الگ ہو ہی گئے تھے، لیکن کچھ مسلمانوں کے لیے بھی یہ سفر بڑا ثقیل تھا، بہت بڑا بوجھ تھا یہ سفر، کوئی معمولی بات نہیں تھی کچھ مسلمانوں کے لیے بھی۔ تو بعض مسلمانوں کو بھی ابتداء میں یہ سفر بہت مشکل نظر آیا،
اس وقت رب ذوالجلال نے اس پرجلال انداز میں ان کو نکلنے کی دعوت دی، ترغیب دی، جس سے اہل ایمان کی آنکھیں کھل گئیں، لرز گئے، سستی اور کاہلی سب کافور ہو گئی، ایک سائڈ میں کر دیا، اور سب کے سب سوائے وہ جو 3 افراد رہ گئے تھے، باستثناء جو ہے آپ کہیں 3 سربکف اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں قیصر کی افواج قاہرہ کو للکارنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ انفرو کا معنی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف بڑی تیزی اور سرعت کے ساتھ منتقل ہونا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہی حال تھا کہ بہت تیزی کرتے تھے، اللہ کا حکم ماننے میں بہت جلدی کرتے تھے، اور بہت تیزی کے ساتھ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنے نیک بندوں کو انعام و اکرام کے خوشخبریاں سنائی ہیں، وہیں پر جو ہے پھر منافقوں کو، کافروں کو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا بھی ہے۔ وہ لوگ جن کے قدم اٹھائے نہیں اٹھ رہے تھے، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ بوجھ سے لدے ہوئے زمین پر گرے جا رہے ہیں یا گرنے والے ہیں، تو ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹ بھی پلائی ہے۔ اچھا، یہاں ذکر ہو رہا ہے غزوہ تبوک کا۔ تو تبوک ایک مشہور مقام کا نام ہے جو مدینے سے شمال کی طرف تقریباً 600 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ واقعہ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں پیش آیا ہے۔ اس غزوے کا پس منظر یہ تھا کہ ملک شام پر قبیلہ غسان کا حکمران تھا، وہ حاکم تھا جو شاہ روم کے تابع تھا۔ اسے یہ فکر لاحق ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ عرب سے فارغ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نے یہ سمجھا کہ اب ہماری باری ہے، تو کیوں نہ شاہ روم کو بلا کر عرب پر پہلے ہی چڑھائی کر دی جائے، ٹھیک ہے۔ غزوہ طائف اور حنین سے فارغ ہو چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ طیبہ تو ابھی پہنچے تو یہ شام سے اطلاعیں آنے لگیں کہ قیصر اور روم اپنے لشکر جرار کے ساتھ مدینے پر چڑھائی کا ارادہ کر رہا ہے، اور غسان کا بادشاہ جو نسلاً عرب اور مذہباً عیسائی تھا وہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ سرزمین عرب سے نکل کر دشمن کے علاقے شام میں جا کر انہیں عرب پر حملے سے روکا جائے۔ چونکہ سفر بہت مشکل اور لمبا تھا، فصل کی کٹائی کا موسم تھا، اور سواریاں اور سامان حرب بھی پوری طرح میسر نہیں تھا، اس لیے اسے جیش الاسرا تنگی کے زمانے کا لشکر کہا جاتا ہے۔ اس لیے اگرچہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ آپ جب کہیں حملہ کرنا چاہتے تو توریا کرتے ہیں نا، ایک بات کو دوسری بات سے بدل دینا، اصل جگہ کی نشاندہی کے بجائے ادھر ادھر ہیئر اینڈ دیئر ادھر ادھر کے متعلق لوگوں سے حالات معلوم کرتے، تاکہ لوگوں کو حملے کے اصل مقام کا پتہ نہ چلے۔ آپ کو پتہ ہے جاسوس ہوتے ہیں، لیکن اب یہ جو معاملہ تھا، آپ نے لوگوں کو صاف الفاظ میں اپنا ہدف واضح کر دیا اور سب کو نکلنے کا حکم دے دیا، اس کو کہتے ہیں نفیر عام، آپ نے کہا سب نکلو، کسی کے لیے استثناء نہیں تھی۔ تو تقریباً 30,000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ آپ نے اس سے پہلے شاہ روم کو خط بھی لکھا تھا جس میں اسے دین اسلام کی دعوت دی۔ وہ اسلام لانے پر آمادہ بھی ہو گیا، لیکن قوم نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ یہ حدیث میں موجود ہے، بخاری شریف میں بھی بہت طویل حدیث ہے، اس لیے وہ اسلام سے محروم رہا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ اپنے قوم کے ساتھ مسلمان ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو بس اسلام پسند ہے، آپ اسلام قبول کر لیں، اس کے لیے ظاہر ہے چاہے چھپا کر ہی کریں، لیکن یہ اس کے لیے نہیں کہ ہاں قوم کے ڈر سے آپ قوم کے ساتھ ہی بن جائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر تبوک پہنچ گئے اور دشمن کا 20 دن تک انتظار کرتے رہے، مگر کسی میں مقابلے پر آنے کی جرت نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی جنگ ہوئی۔ اس علاقے کے اور ارد گرد کے لوگوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اطاعت کا عہد کیا کہ ہم مانیں گے آپ کی بات، اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے، یہ جزیہ دیں گے۔ آپ دشمن کو خوفزدہ کر کے اسلام کی دھاک بٹھا کر کامیاب فاتح ہو کر واپس تشریف لائے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سارا ملک شام فتح ہو گیا، اور اسرائیل کے مقبوضہ حصے کو سوا اب تک اسلام کے زیر نگی ہے۔ ان آیات میں مسلمانوں کے لیے، عوام کے لیے، لیڈران کے لیے بہت سارے سبق ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ دیکھو تم ایسا بھی نہ سمجھنا، ایسا نہ سمجھو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ کا کام پورا ہونے سے رہ جائے گا، یا اللہ کا کام ادھورا رہ جائے گا۔ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر تم نہیں نکلو گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا، اور انہیں اسلام غالب کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے سعادت سے اللہ تعالیٰ نواز دیں گے، اور تم اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے۔ تم کیا بگاڑ لو گے؟ اللہ کا کیا نقصان پہنچاؤ گے؟ ٹھیک ہے، وہ تمہاری یا اور کسی کی مدد کے بغیر خود اکیلا ہی ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، پورا اختیار رکھتا ہے۔ اب
اب آپ ذرا غور کیجئے اور سبق حاصل کیجئے کہ وہی سزائیں کیا کم تھیں یا کتنی سنگین تھیں کہ جو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ مزید سنا رہے ہیں کہ اے غفلت کی نیند سونے والے مسلمان، اے دعوی ایمان کے باوجود اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں احکام الہی کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والی امت، سن لو۔ کیا تم سن رہے ہو؟ اس رب ذوالجلال کا ارشاد، اس کی محکم کتاب کا اٹل فیصلہ، اگر اس نے اپنی بارگاہ رضا و قرب سے نکال دیا، اگر تم کو ٹھکرا دیا، اگر اس نے اسلام کی خوبصورت قبا تم سے اتار لی، اگر فراق کی دوریوں کی منحوس رات نے اپنا دامن پھیلا دیا تو پھر کیا کرو گے؟ ہجر کی رات کاٹنے والوں کیا کرو گے اگر سحر نہ ہوئی، اگر صبح نہ ہوئی تو پھر کیا کرو گے بتاؤ؟ تو دین کی خدمت گزاری کے لیے اٹھو۔ دین اسلام کی خدمت گزاری تمہیں پر موقوف نہیں ہے، اگر تم نہیں کرو گے تو دین مٹ نہیں جائے گا، اسلام کا نور تو ہمیشہ روشن اور فروزاں رہے گا اور اس کا پرچم تابد لہراتا رہے گا۔ یہ کام اگر تم نے نہ کیا تو کوئی دوسرا یہ سعادت حاصل کر لے گا اور تمہیں محروم کر دینے سے اللہ کی خدائی میں کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا۔ تو اٹھو اور اپنے جذبہ سرفروشی سے سرشار ہو کر اپنے مالک کے حکم کے لیے نکل پڑو، ٹھیک ہے؟ اگر نہ نکلے تو تمہیں دنیا اور آخرت کے دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ دنیا میں تمہاری عزت اور دبدبہ خاک میں مل جائے گا اور آخرت میں دوزخ کا ایندھن بنا دیے جاؤ گے۔ تو یہی سزائیں کیا کچھ کم تھی ہیں جس کا ذکر اللہ نے کیا؟ تو اس کے بعد مزید اللہ تعالیٰ نے تمہیں تنبیہ کرنے کے لیے کیا کیا سزائیں بیان فرمائیں۔ تو سنو، دیکھو ہماری صفوں کا انتشار یہ کب تک بڑھتا رہے گا؟ اپنے صفوں سے انتشار کو ختم کرو۔ شمع توحید اور رسالت کے پروانے کب تک مختلف جتھوں میں بٹے رہیں گے؟ سوچو تو صحیح، غور تو کرو۔ تمہیں اعتماد کی قوت کب میسر آئے گی؟ کب خود اعتمادی ہوگی؟ کب تمہاری صفیں یکجا ہوں گی، یکجان ہوں گی؟ ٹھیک ہے، سوچو تو صحیح۔ کب تک تمہاری دل اسلام سے، ایمان سے ویران اور سنسان رہیں گے؟ یہ سوچو، دلوں کے اداس اور سنسان ویرانوں میں کب یہ اسلام کی آرزوؤں کے چراغ روشن کرو گے؟ کب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کب دین اسلام کی خوشنودی کے لیے، کب اسلام کی سربلندی کے لیے، کب تم سب لوگ ایک ہوگے؟ کب ایک ہوگے؟ ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ کیوں اپنی ذات، اپنے وقار کو ملت کی صفوں میں انتشار کا سبب نہ بننے دو؟ اپنوں کو بیگانہ بنانے کے طریقے چھوڑ دو، بیگانوں کو اپنا بنانے کا سلیقہ اختیار کرو۔ الہی منزل مقصود ہو جن کی نگاہوں میں غضب کے امتحان رکھے گئے ہیں، ان کی راہوں میں مؤذن نغمہ اللہ اکبر لے کے اٹھتا ہے، جہاں کو کفر و تیغ و تیر و خنجر لے کے اٹھتا ہے، جہاں صدق و یقین ہے پیش خیمے خوش نصیبی کے منازل پیش آتے ہیں، وہیں شام غریبی کے ودیعت جن کو ہو جاتا ہے ذوق نیک انجامی، انہی کو توڑنی پڑتی ہے ہر زنجیر ناکامی۔ جو دنیا کے لیے آتے ہیں لے کر دور خوشحالی، انہیں دنیا کے ہاتھوں دیکھنی پڑتی ہے پامالی۔ جنہیں قسمت سے رحم و عدل کے اعمال ملتے ہیں، وہ اکثر زخم کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ جو دولت بانٹتے پھرتے ہیں پاکیزہ خیالوں کی، انہی کے سامنے آتی ہیں سوغاتیں ملالوں کی۔ مسلمانوں کو ان سارے مراحل سے گزرنا تھا، اسی صورت بنی آدم کی بگڑی کو سنورنا تھا۔ مسلمان جانتے تھے کیا ہے یہ اعدائے بیرونی، لٹیرے بے مروت بے اصولوں پہ شور خونی۔